بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 415 میں وجوب قضاء کی شرائط کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ قضاء نماز کے احکام زیر بحث ہیں۔ وجوب قضاء کی شرائط ذکر ہو رہی ہیں۔ مغمى علیہ یعنی بے ہوش شخص پر قضاء کی بحث کی جائے گی۔ مذکورہ مسئلہ میں نظریات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اپنی مرضی سے بے ہوش ہونے والی یا بے ہوش کرنے والی دوا کھانے کی صورت میں رہ جانے والی نمازوں کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَرُبَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَشْهَرَ عَدَمُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاوَلُ الْغِذَاءَ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ أَوِ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ أَوِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا وإن كان السبب من قبلهما۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یومیہ نمازیں جو انسان سے وقت کے اندر رہ جاتی ہیں تو ان واجب رہ جانے والی نمازوں کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے جب بلوغ کے بعد اور عقل و شعور کی حالت میں وہ رہ گئی ہوں۔ فرماتے ہیں کبھی تو بے ہوش شخص بھی ممکن ہے کہ وہ مجنون کے حکم میں داخل ہو۔ ربما دخل فیہ یعنی داخل ہو اسی مجنون میں المغمى علیہ جس پر غشی طاری ہو گئی ہو اور بے ہوش ہو گیا ہو، تو عقل کی قید کے ذریعے اسے خارج کیا گیا، چونکہ جو بے ہوش شخص ہوتا ہے بے ہوشی کی حالت میں وہ بے عقل اور مجنون کی مانند ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْأَشْهَرَ عَدَمُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مشہور تر نظریہ فقہائے شیعہ امامیہ میں یہ ہے کہ بے ہوش شخص پر بھی اپنی قضا نمازیں جو بے ہوشی کی حالت میں رہ جاتی ہیں ان کی قضا کرنا واجب نہیں ہوتی۔ عدم القضاء علیہ بے ہوش اور مغمى علیہ شخص پر قضا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاوَلُ الْغِذَاءَ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ اب اس میں فرق نہیں کرتا کہ کسی خدائی سبب سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ غش کھا گیا ہو اور بے ہوش ہو گیا ہو، یا پھر اس نے ایسی دوائی اور غذا کھا لی ہو کہ المؤدی الیہ جو اسے بے ہوش کرنے والی ہے۔ اگر خود بے ہوشی والی غذا کھائی ہو اور ایسی ٹیبلٹ لی ہو تو اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس کی قضا واجب نہیں ہوگی نمازوں کی۔ مع الجہل بحالہ اگر اس غذا اور ٹیبلٹ کی حالت معلوم نہ ہو، یہ حالت ہو اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کو کھا لیا ہو تو اس کے لیے جو ہے پھر قضا نہیں ہوگی، لیکن اگر جانتا ہو تو پھر ہو سکتی ہے واجب، اس کی بات سے پھر باقی شرائط کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اول اکراہ علیہ یا اسے علم تو تھا کہ یہ ٹیبلٹ بے ہوش کرنے والی ہے لیکن اسے مجبور کیا گیا تھا، جبر و اکراہ کے ذریعے اسے کھلائی گئی، تو اگر اکراہ کی صورت میں اس نے کھائی ہو تو بھی ان کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ اول حاجت الیہ یا اس کی ضرورت رہی ہو میڈیکلی یا کسی جو ہے نا جی حکیم اور ڈاکٹر کے کہنے کی بدولت اس نے کوئی آپریشن وغیرہ کرانا تھا، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ کھانا ضروری ہے۔ کما قیدہ بہ المصنف فی الذکریٰ جیسا کہ شہید اول نے
اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اس چیز کی قید اور شرط بیان کی ہے کہ وہ ایسی غذا کھائے جو بے ہوش کرنے والی ہے، اگر اس کی ضرورت ہو اور اس نے کھائی ہو تو پھر رہ جانے والی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر بغیر ضرورت کے کھائے گا تو قضا واجب ہوگی۔ تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے مغمى علیہ کی اصطلاح۔ اغما اور مغمى علیہ یہ سارے بے ہوشی کے معنی میں ہوتے ہیں اور غش کھانے کے معنی میں ہوتے ہیں، اور اس کی شرائط بھی بیان ہو گئی کہ اگر وہ کیا ہے جان بوجھ کے کوئی ایسی غذا کھاتا ہے جو انسان کو بے ہوش کرنے والی ہے تو کن صورتوں میں اس کی قضا ہوگی اور کن صورتوں میں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ بخلاف الحائض والنفساء، اگر غش کھانے والا خود بے ہوشی والی غذا کھاتا تھا تو اس پر تو قضا واجب ہوتی تھی اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں، لیکن حیض و نفاس والی جو عورت ہے اگر اس نے خود کوئی گولی یا کوئی جناب علی غذا ایسی کھائی ہو جس سے اس کا حیض شروع ہو جائے یا نفاس آ جائے، فَإِنَّهُمَا لَا تَقْضِيَانِ مُطْلَقًا، تو وہ بطور مطلق قضا نہیں کریں گی نماز کی، چاہے مثلا بطور عادی اور جیسے ان کی ایام ہوتے ہیں انہی میں وہ خون آیا ہو تب بھی ان کی قضا نہیں ہوگی، یا وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مِنْ قِبَلِهِمَا، اگرچہ کہ سبب حیض و نفاس خود ان کی طرف سے رہا ہو تب بھی ان کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ تو اس عبارت میں ایک فرق ہونا ضروری ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے کیا کیا، بے ہوشی والی غذا کھا لی اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور جابر و اکراہ بھی نہیں تھا تو اس کی قضا اس کو کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر اس نے کیا ہے کوئی عورت ہے اس نے اپنے آپ کو حیض بنانے کے لیے، حائض بنانے کے لیے یا نفاس کو جلدی لانے کے لیے کوئی انجیکشن لگوایا یا کوئی ٹیبلٹ کھائی تو اس کی تو قضا نہیں ہوتی۔ تو شہید ثانی اس فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں، والفرق انه فیہما عزیمت وفی غیرہما رخصت وہی لا تناط بالمعصیت، فرق یہ ہے کہ حیض و نفاس کی صورت میں نماز کو چھوڑنا واجب ہے اور نماز معاف ہو جاتی ہے، وفی غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ بعض صورتوں میں بے ہوش شخص سے جو نماز معاف کی گئی ہے تو وہ بطور رخصت ہے، آسانی کی خاطر ہے، لیکن واجب نہیں ان کو چھوڑنا۔ وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور یہ جو عزیمت ہوتی ہے حیض و نفاس کی صورت میں نماز کا حرام ہو جانا اور اس کا چھوڑنا واجب ہوتا ہے، تو یہ معصیت کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی، بلکہ بطور مطلق جب حیض و نفاس کی حالت ہو تو پھر نماز اس نے نہیں پڑھنی اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ خود سبب ہو چاہے مثلا جو ہے عادی طور پر جو ایام آتے ہیں۔ تو شہید گویا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سکران اور مغمى علیہ جو ہوتے ہیں ان کا فرق ہے حیض و نفاس والی عورت سے۔ حیض و نفاس کی صورت میں منع ہوئی ہے قضا کرنے سے، تو ان سے سقوط قضا حتمی اور واجب ہے، اس طرح کہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اگر خود بھی اس نے ٹیبلٹ وغیرہ لے کر یہ کام کیا ہو، حیض و نفاس کو لایا ہو، تو اگرچہ یہ کام حرام ہوگا، معصیت ہوگا اگر وہ نماز سے بچنا چاہتی تھی اور یہ کام کیا، لیکن قضا ساقط ہے، کیونکہ اس سے جو سقوط قضا ہے وہ عزیمت ہے اور حتمی ہے، وہ معصیت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کو قضا جو ہے نہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر مکلف
معصیت کرے اور قضا کرنا چاہے تو بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر معصیت نہ کرے تو بھی اس سے قضا کیا ہے، ساقط ہے، تو معصیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن سکران اور مغمى علیہ یعنی بے ہوش شخص کو ایسا نہیں ہے، اس سے جو قضا ہے کرنا ہے اس سے نئی نہیں آئی کہ سقوط عزیمت ہو، بلکہ سقوط قضا رخصت اور تخفیف ہے، ان کے لیے آسانی کی خاطر ہے۔ تو اگر خود وہ سبب ہوگا تو پھر وہ اس کے اوپر بعض صورتوں میں واجب ہو سکتی ہے قضا۔ والمراد بالکفر الاصلی ہنا ما خرج عن فرق المسلمین منہ، اور کفر اصلی سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان فرقوں سے خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی کہ کفر اصلی کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ تو شہید ثانی کی عبارت ہے کہ وہ کفر اصلی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ کفر اصلی کی حالت میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، تو کافر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے فرقوں سے خارج ہیں، اگرچہ کہ جناب علی جیسے کہ یہود و نصارہ، مشرکین، بت پرست اور یہ لوگ ہیں۔ تو یہ کافر اگر مسلمان ہو جائیں تو اس دور میں جو کہ کفر کی حالت تھی، جو نمازیں رہ گئیں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ فالمسلم یقضی ما ترکہ وان حکم بکفرہ کالنصب وان استبصر، تو مسلمان شخص نے جو نمازیں ترک کی ہوئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں اس سے، تو ان کی قضا کرے گا۔ وَإِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ، اگرچہ کہ اس کو کافر ہونے کا حکم بھی لگایا جاتا ہو، چونکہ بعض فرقے اتنے شدید قسم کے جناب ان میں انحراف ہوتے ہیں کہ ان کی تکفیر بھی کر لیتے ہیں لوگ، حالانکہ اس سے کافی منع کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کے اپنے احکام ہیں۔ ایک ناسبی جو ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں وہ کافر ہوگا، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت جن کی عصمت و طہارت میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت ولایت، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مودت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی فضائل ہیں اور ان کی شخصیت بیان کی گئی، ان کی عصمت و طہارت کی گواہی دی گئی۔ تو اگر ان سے کوئی دشمنی رکھتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، تو وہ کافر شمار کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور فرق مسلمین میں شمار ہوتے ہیں، تو ان سے جو نماز رہ جائیں تو ان کی قضا ہوتی ہے، اگرچہ وہ محکوم بکفر بھی رہے ہوں، جیسے ناسبی، دشمن اہل بیت، قاتلین اہل بیت جو ہے، اگر ان سے کوئی نماز رہ جاتی ہے تو ان کی قضا ان کو کرنی پڑے گی، اگرچہ وہ کیا ہے حق پہ آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ حق پہ آ جاتے ہیں، توبہ وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر جو انہوں نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کی بھی قضا نہ ہو۔ تو بہرحال وَإِنِ اسْتَبْصَرَ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کیا ہے حق کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں، تو بھی جو ان کی نماز رہی ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ وَكَذَا مَا صَلَّاهُ فَاسِدًا عِنْدَهُ، اسی طرح جن نمازوں کو اس نے اپنے سابقہ طریقے کے مطابق فاسد پڑھا تھا، باطل انجام دیا تھا، تو ان کی بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ مثلا ان کا ایک خاص طریقہ رہا ہے، جیسے خوارج کی مثال لے لیں، تو اب جب وہ توبہ کرتے ہیں تو سابقہ دور میں جو اس نے اپنے طریقے کے مطابق بھی صحیح نماز نہیں پڑھی تھی، اس کی بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال
اہل بیت کی شان میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ابھی ایک کتاب آئی ہے موسوعۃ الامامہ فی نصوص اہل سنہ، 20 جلدوں میں فقط امام علی علیہ السلام کے فضائل مکمل ہوئے، اور تمام روایات جو ہے غیر شیعہ مصادر سے، سیاہ ستہ اور بڑی بڑی کتابوں سے جمع کیے گئے ہیں. تو ابھی وہ پروجیکٹ 100 جلدوں تک پہنچے گا اور وہ کام چل رہا ہے. یہاں پہ جو اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے مغمى علیہ، بے ہوش شخص کے بارے میں جو ہے نظریہ مشہور تر جو تھا وہ تو ہم نے پڑھ لیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث کریں. صحیح ایوب بن نوح ہے کتبت الى ابی الحسن الثالث علیہ السلام اسألہ عن المغمى علیہ یوما او اکثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا، فكتب علیہ السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. روایت صحیح و سند بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام سوم سے خط لکھا کہ سوال کیا جو بے ہوش ہو جاتا ہے ایک یا زیادہ دن تو کیا وہ رہ جانے والی نمازوں کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا. فرمایا امام نے خط میں جواب لکھا لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاۃ، نہ روزے کی قضا کرے گا نہ نماز کی قضا کرے گا. وسائل الشیعہ باب 3 ابواب قضاء الصلوات میں ہے. خبر موسیٰ بن باکر قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الرجل یغمى علیہ یوما او یومین او الثلاث او الاربعہ او اکثر من ذلك کم یقضی من صلاته، ایک شخص ایک دن، 2 دن، 3، 4 یا اس سے زیادہ وہ غش کھائے رہتا ہے تو کتنی نمازوں کی قضا کرے. فرمایا الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء، کیا میں تمہیں ایک کلیہ قاعدہ نہ بتا دوں کہ جس سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں اور ان کا جو شرعی حل ہے وہ پیش ہو جائے. کلما غلب اللہ علیہ من امر فاللہ اعذر لعبدہ، جو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی ازمائش ڈالتا ہے اور آپ کی عقل وغیرہ سالم نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ اپنے عبد کے عذر اور مجبوری کو قبول کرتا ہے، یعنی اس حالت میں رہ جانے والی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوگی. اور ایک اور روایت میں ہے ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها 1000 باب، کہ یہ وہ باب ہے کہ ان میں سے ہر ایک باب سے اور باب 1000 باب کھلتے ہیں. اور اسی طرح حفص بختری کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے سمعتہ یقول فی المغمى علیہ ما غلب اللہ علیہ فاللہ اولا بالعذر، بے ہوش شخص کے بارے میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ اس پہ غلبہ پاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی جناب علی ازمائش وغیرہ ڈالتا ہے تو اس کا عذر بھی قبول کرتا ہے. یہ سب روایات باب 7 ابواب قضاء و صلوات میں ہیں. اس کے مقابلے میں روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ وہ بے ہوش شخص پر نماز قضا ہوگی. صحیح رفاع بن مہران ہے امام صادق علیہ السلام سے سالتہ عن المغمى علیہ شہرا ما یقضی من الصلاۃ، ایک بندہ ایک مہینے تک بے ہوش پڑا رہا پھر بعد میں صحیح ہو گیا تو کتنی نمازیں قضا کرے. فرمایا یقضیہا کلھا ان امر الصلاۃ شدید، یہ باب 4 میں ہے کہ وہ ساری نمازیں قضا کرے، نماز کا معاملہ سخت ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو توضیح المسائلیں ہیں، ایک ان کی کتاب ہدایہ اور دوسری ان کی کتاب مقنع اور تیسری ان کی فقہ کی بڑی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جو کتب اربعہ میں بھی شامل ہے. تو وہ اپنی توضیح المسائل مقنع میں فرماتے ہیں کہ نمازوں کی قضا بے ہوش شخص پر واجب ہوگی، لیکن ان روایات کے درمیان جو جامع عرفی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قضا والی نمازوں قضا والی روایات سے مراد استحباب لیا جائے، اور اس کی دلیل خبر ابو کہمس ہے سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام وقد سئل عن المغمى علیہ یقضی ما ترکہ من الصلاۃ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا آپ سے سوال کیا گیا بے ہوش شخص کے بارے میں کیا وہ رہ جانے والی نمازوں کی قضا کرے. فرمایا اما انا و ولدی و اہلی فنفعل ذلک، میں اور میرے اہل و عیال اور اولاد
ایسا کرتے ہیں، یعنی ہمارے متعلقہ لوگوں میں سے اگر ایسا ہو جائے تو وہ تو اس کی قضا کریں گے، تو یہ استحباب کی علامت ہے۔ منصور بن حازم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سألہ عن المغمى علیہ شہرا او 40 لیلہ فقال ان شئت اخبرتک بما آمر به نفسی وولدی ان تقضی کل ما فاتک۔ بے ہوش شخص جو 1 مہینہ یا 40 دن تک رہا تو اس کا حکم فرمایا، اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال اور اولاد کو بتاتا ہوں کہ جو بھی نماز رہ جائیں تو ان کی قضا کرنی چاہیے۔ تو عدم وجوب قضا کی جو دلیلیں ہیں مغمى علیہ اور بے ہوش شخص سے، وہ ظہور رکھتی ہیں کہ وہ اغماء اور بے ہوشی کی وجہ سے عذر اس کا قبول کیا جاتا ہے۔ اگر اغماء اور بے ہوشی اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہو تو پھر اس پر کیا قضا واجب ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عذر نہیں ہوگا اور وجوب قضا کی ادلہ کا اطلاق اس پر شامل ہوگا، اور اسی کو شہید اول نے ذکر میں اختیار کیا ہے اور اسے اصحاب کی طرف نسبت دی ہے۔